کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کریں، اس کا کلمہ جاری کرائیں. اب کتنے جھوٹے ہیں. کون سا کلمہ ہم نے جاری کیا مسیح علیہ السلام کا؟ آگے جا کے ابھی اور بات کھلے گی، میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی بجائے مرزا کی وحی کو واجب الاتباع اور مدار نجات قرار دیں. کس قدر یہ لعنتوں کی پھٹکار اپنے لیے خدا سے مانگ رہے ہیں. اتنا جھوٹ. کل عالم کا احمدی گواہ ہے جو میری بات سن رہا ہے کہ نہایت فاسقانہ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں. 134 تھے، اب 140 ہو گئے ہیں تقریباً. 140 ملکوں میں جہاں جہاں احمدی گیا ہے، جہاں احمدی کا پیغام گیا ہے، وہ سارے گواہیں اور خدا حق کو حاضر جان کر گواہی دیتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. کبھی کسی احمدی نے حضرت مسیح موعود کی وحی کو قرآن کی وحی کے مقابل پر قرار دیا ہی نہیں، نہ دے سکتا ہے. اس کی روحانی موت کا دن ہوگا اگر وہ ایسا کرے. اور کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ محمد رسول اللہ مدار نجات نہیں ہیں، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی مدار نجات ہے. اتنا بے باک جھوٹ بولتے ہیں. کوئی شرم حیا نہیں. ساری عمر دین کی کتابیں پڑھتے گزر گئی، محمد رسول اللہ کے ممبر پر کھڑے ہوتے خدا کا خوف کیوں نہیں کرتے؟ مجبور ہو تم. تمہارا جھوٹ گواہی دے رہا ہے کہ ہم سچے ہیں. حملہ کرنے کا راستہ کوئی نہیں، مصنوعی تصویریں بنانی پڑتی ہیں. اگر جو احمدیت کہتی ہے وہی کہو تو حملہ کہاں سے کرو گے؟ احمدیت تو اسلام کی بات کرتی ہے، اسلام پر حملہ کرنا پڑتا ہے. اس لیے پہلے ایک جھوٹا اس مذہب بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے ہیں اور پھر اس کو جوتیاں مارتے ہیں. اب جو جھوٹ تصور کر کے جوتیاں مارتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جوتیاں کس کو پڑتی ہیں. پھر کہتے ہیں اور پھر ڈٹائی کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور غیر احمدی کافر ہیں. یہ بڑی ڈٹائی ہے. اپنی ڈٹائی کو بھول گئے. تم نے کتنے فتوے لگائے ہیں باقی مسلمانوں پر؟ کفر کے فتوے تو تھے جن کی باتیں میں پیچھے پیش کرتا رہا ہوں، اور ایسے ایسے سخت فتوے تمہارے اپنے ساتھیوں کے لگائے ہوئے کہ مرزائیوں سے بھی بڑھ کر کافر، اشد 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 ترین کافر. تو ڈٹائیاں اگر سیکھی ہیں تو تم لوگوں سے سیکھی ہیں. 1300 سال تم لوگوں نے وہ فتویٰ بازیاں کی ہیں، ایسے ایسے خوفناک فتوے لگائے ہیں، مگر ایک فرق کے ساتھ. اس کو تم چھپا نہیں سکتے. میں تمہیں کھول کر بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی حق نہیں تھا کسی کے عقیدے کے خلاف فتویٰ لگانے کا. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتا ہوں، تو کسی کا کوئی حق نہیں کہ یہ کہے کہ تم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے. اس پہلو سے آج تک یہ بات احمدیہ نے یہ نہیں کہا کہ جو کہے میں محمد رسول اللہ کو سچا مانتا ہوں، ہم کہتے ہیں وہ جھوٹا مانتا ہے. جو کہے میں مسلمان ہوں، اس کے مذہب کا کوئی اور نام رکھا جائے. احمدی مسلمان، غیر احمدی مسلمان، احمدی مسلمان، غیر احمدی مسلمان، اتنا زیادہ کثرت سے ہمارے لٹریچر میں یہ محاورے بھرے پڑے ہیں کہ کوئی آدمی ذرا سے بھی آشنائی رکھے تو جان لے گا کہ مسلمانوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جنہوں نے مسیح موعود کا انکار کیا ہے، اور ایک وہ جنہوں نے نہیں کیا. ہم جب کفر کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کفر کی بات کرتے ہیں جس پر تم فخر کر رہے ہو. ہم کہتے ہیں تم نے مسیح موعود کو جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے کافر قرار دے دیا. اور اگر یہ سچا ہے، اور جیسا کہ ہم مانتے ہیں، تو ہمارے لیے چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مانے کہ اس کروا دیں اخبار میں. وہ سچا مسلمان ہوگا. اور اگر وہ کافر کہے گا تو تم لوگوں کو یہ غیظ و غضب دلواؤ گے، کہو گے دیکھو اپنے آپ کو اس کو ماننے والوں کو تو یہ مسلمان کہتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں. کافر اس کا جس کے کفر کرنے پر تم فخر کر رہے، جھوٹ بات منسوب نہیں کی گئی. ہمیں تم محمد رسول اللہ کا کافر کہتے ہو، ہمیں تم کلمے کا کافر کہتے ہو. یہ جھوٹ ہے. اور اپنے جھوٹ کے کفر کے فتوے پر تو فخر کر رہے ہو اور سمجھتے ہو جائز ہے. ہمارا سچا کفر کا فتویٰ جو تمہارے بیان کے عین مطابق ہے، اسے تو تمہیں سر آنکھوں پر قبول کرنا چاہیے کہ جزاک اللہ. اگر یہ مراد ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے کافر ہو کر ہم کافر بنے ہیں تو ہمیں منظور ہے. جھگڑا کس بات کا؟ آپ کی تو ہم نے تائید کر دی.
یہ عوام کو مشتعل کرنے کی باتیں ہیں، اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ آگے مرزا حضرت میاں بشیر احمد صاحب کا حوالہ اپنے سیاق و سباق سے کاٹ کر وہ پیش کیا ہے تاکہ یہ سمجھیں کہ دنیا کے سامنے ثابت ہو جائے۔ کہتے ہیں ہر ایک ایسا شخص، یہ عبارت ہے کلمۃ الفصل کی، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی تحریر، ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موت کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب آپ بتائیں یہ تعریف جو ہے یہ آپ کے نزدیک مسلمہ ہے کہ نہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ آپ خود یہ درس دیتے چلے آئے ہیں مدتوں سے کہ اسلام کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ جب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو مانے تو موسیٰ کو بھی مانے اور عیسیٰ کو بھی مانے، اور جو ان میں سے ایک کا بھی انکار کرے گا تم خود کہتے ہو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور مسیح موعود مرزا غلام احمد کا کئی لفظ نے لکھا ہوا، جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بڑے محتاط تھے اپنی تحریر میں، انہوں نے تمہارا عقیدہ تمہارے لفظوں میں بیان کر دیا۔ جو مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب بتائیے کہ آپ کو میں نے ابھی سوال کیا تھا، آپ بتائیں مسیح موعود کا جب بھی آئے گا جو انکار کرے گا وہ مسلمان رہے گا؟ یعنی قولاً تو ہم اسے یہ حق ضرور دیں گے، ہر انسان کا فرض ہے اتنی شرافت کا نمونہ دکھانا کہ جو کوئی منہ سے کہتا ہے میں یہ ہوں اس کا انکار نہ کرے، اس کی حقیقت کھولے۔ منہ سے کہتے تو کہتے پھرو، جیسا قرآن کریم نے فرمایا لما یدخل الایمان فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ابھی ایمان گھسا بھی نہیں، لیکن تم ان کو کہہ دے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو بے شک۔ بس یہ ہے سوال، پر مسیح موعود کو نہیں مانتا۔ اب بتائیں مسیح موعود لفظ جو ہے وہ تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے کہ نہیں؟ اور حضرت مرزا صاحب کی ذات کا نام نہیں لیا عملاً اور حکمت کے ساتھ کہ بین ہی تمہارا عقیدہ تمہارے سامنے رکھ دیں اور پھر پوچھیں کہ جب مسیح موعود آئے گا اور اس کے منکر کے ساتھ تم وہی سلوک کرو گے یا نہیں جو عیسیٰ کے منکر یا موسیٰ کے منکر سے کرنا پڑتا ہے؟ اور ہر مولوی گواہی دینے پر مجبور ہے، ہاں ہاں یہ بالکل درست ہے۔ تو پھر ہم نے بھی تو یہی کہا، ہم نے کون سی الگ بات کی؟ ہم وہ بات کہہ رہے ہیں تو مجھے نہیں، تم وہ بات کہہ رہے ہو تو ثواب والے اور بڑے غازی اور مجاہد اور پکے مسلمان۔ میں نے ہی تمہیں کوٹ کیا ہے، دوبارہ میں چیلنج کرتا ہوں، ثابت کرو، اس تحریر کو بدل کے دکھا دو، کہہ دو کہ مرزا صاحب کو میں مسیح موعود نہیں مانتا، بے شک کہو، اور پھر لکھو یہ تحریر دوبارہ کہ جو مسیح موعود کو نہیں مانتا، اور آگے لکھو وہ پکا مسلمان اور دائرہ اسلام کے اندر ہوگا اور کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اگر تم یہ کہو گے سارے مولوی تمہیں کافر کہیں گے، کفر سے تو پھر بھی نہیں بچنا، ہمارے ہاتھوں نہیں مارا جانا، ان کے ہاتھوں مارا جانا۔ یہ تو تلوار تم نے اپنے لیے قبول کر لی ہے، اس نے تو اب گردن اڑانی ہی اڑانی ہے۔ اور چلاکیاں ایسی کرتے ہیں، لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا تھا۔ وہ لفظ مسیح موعود پڑھتے ہی اور اس کے لیے شرارت کے طور پر بریکٹ میں مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، سمجھیں آپ؟ اور اسی لیے عبارت میں تحریف کی، اس کی جگہ مرزا غلام احمد قادیانی، اور یہاں جگہ کا کیا بحث اٹھی ہے؟ یہاں تو بحث ہے صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی حیثیت کی، اور آپ کے متعلق یہ مرکزی تمام دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت میں تمام انبیاء کی نبوت کی تصدیق شامل ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو سب انبیاء کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اس سے ایک نبی کو بھی باہر نکالو گے تو اس کلمے سے باہر نکل جاؤ گے۔ کیسا عالیشان مضمون ہے، اس کو مروڑنے توڑنے کی خاطر مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنے لفظ طرف سے لکھا اور پھر بریکٹ میں لکھنا پڑا، یعنی مرزا قادیانی کو نہیں مانتا۔ صرف مسیح موعود کی بحث ہے۔
اگر مرزا قادیانی مسیح موعود ہے تو پھر ضرور یہ بات تمہارے حق میں ثابت آئے گی، اگر نہیں ہے تو تمہیں فرق کیا پڑتا پھر تم پر کوئی حملہ نہیں ہوا، کیونکہ مسیح موعود کو تم کہتے ہو ہے ہی نہیں تو ہم کہاں سے مانیں؟